السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج سوموار کا دن ہے۔ پروگرام کا آغاز ہم کرتے ہیں اچھی خبر سے۔ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ انڈین گورنمنٹ کی طرف سے 22 اپریل پہلگام واقعے کے تناظر کے اندر وار مونگرنگ کی جا رہی ہے، پاکستان کے اوپر جو ہے الزام دھرا جا رہا ہے کہ اس واقعے کے پیچھے پاکستان ہے۔ جو مودی گورنمنٹ ہے اس نے پورا زور لگایا ہے کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان کو ایز اے ٹیررسٹ، جو اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم جو کرتی ہے ریاست، اس کا الزام لگایا جائے۔ لیکن ہوا کچھ یوں ہے کہ یہ ساری کی ساری کہانی الٹی پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ کوئی شواہد کوئی نہیں ہے آن گراؤنڈ، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ اگر کوئی ایویڈنس ہوتا تو وہ دنیا کے سامنے ابھی تک لے آتے۔ امریکہ کے پاس ظاہر ہے وہ امریکہ ان کے پاس ان کا اتحادی ہے۔ انڈیا کے پاس ساری دنیا کے جو ایکسیس ٹو انفارمیشن، ساری دنیا کے جو بڑے بڑے اخبارات ہیں وہ ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ظاہر ہے جو سٹوری ہونی ہے تو سٹوری کے پیچھے کچھ شواہد ہونے چاہیے، تو وہ جو ہے کوئی اس طرح کی گیم بن نہیں رہی۔ لیکن اس سب کے باوجود جو میں آپ کو خوشخبری سنانا چاہ رہا ہوں پاکستان کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک نے آج جو ہے معاشی پالیسی کے حوالے سے جو ان کا ایک روٹین کا اجلاس ہوتا ہے وہ کیا، اور جو شرح سود ہے وہ 12% سے کم کر کے 11% کر دی ہے، 100 بیسس پوائنٹ۔ یہ جو معاشی ٹرمز کے اندر یہ ایک بڑا فیصلہ ہے، 100 بیسس پوائنٹ آپ کم کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس کے اندر جان واپس آ رہی ہے، وہ پاؤں کے اوپر اپنا کھڑا ہونا شروع ہو گئی ہے۔ کیونکہ جتنا یہ شرح سود کم ہوتا ہے کسی بھی جو ہے ملک کے اندر، تو دیٹ شوز کہ وہاں پہ جو اکنامک ایکٹیویٹی کے لیے جو ایک آکسیجن چاہیے، ظاہر ہے پیسہ بینکوں سے انڈسٹریز لیتے ہیں، وہ انڈسٹری میں لگاتے ہیں، امپلائمنٹ جنریشن ہوتی ہے، تو دیٹ از اے گڈ اسٹوری، گڈ نیوز ہے جو پاکستان کی معیشت کے حوالے سے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے جو بڑی اسٹوری ہے وہ تو پاکستان انڈیا کے درمیان جو اس وقت تنازع کھڑا ہوا ہے، تنازع ہماری طرف سے تو نہیں ہے، انڈیا نے ہی اس کو تنازع بنایا ہوا ہے۔ اس حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ناظرین، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ لاہور سے چودھری غلام حسن صاحب حسب معمول، اور اسلام آباد اسٹوڈیو میں حسن ایوب میرے ساتھ موجود ہیں۔ حسن ایوب نے آج جو ہے دورہ بھی کیا ہے منسٹری آف انفارمیشن جو ہے کچھ پاکستانی اور انٹرنیشنل صحافیوں کو لے کے گئے وہاں پہ، مختلف ایریاز کا انہوں نے وزٹ کروایا۔ وہاں پہ کچھ ایسے ایریاز جن کے اوپر انڈیا کی طرف سے یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہاں پہ کوئی ملیٹنٹس ہیں، ان کی ٹریننگ کیمپس ہیں، بلا جو بھی ایک جھوٹ کا پلندہ وہ دنیا کو بتا رہے ہیں۔ تو پروگرام کے دوسرے حصے میں تفصیل سے حسن سے بھی جانیں گے وہ کہاں کہاں گئے، کس کس جگہ ان کا وزٹ ہوا، لوگوں سے بات چیت ہوئی، لوگوں کا وہاں پہ مرائل کیا تھا، انٹرنیشنل میڈیا خاص طور پر جس نے ان کے ساتھ وہ ٹریول کیا پاکستانی میڈیا کے ساتھ، ان کے کیا تاثرات تھے، کیا پرسیپشن تھی اوور آل اس سارے واقعے کے حوالے سے۔ بیک ٹو دی اوریجنل اسٹوری ناظرین، کل جو ایک بڑی خبر ہمارے سامنے آئی، ظاہر ہے ایک تشویشناک خبر تھی جب یہ میڈیا کے اوپر چلی، وہ یہ ہے کہ امریکہ نے اپنے شہریوں کو منع کر دیا ہے کہ وہ انڈیا اور پاکستان جانے سے گریز کریں۔ یہ اخبارات پاکستان کے میڈیا کے اندر بھی چلی، اور اس خبر سے جو تاثر ملتا ہے جو کسی دنیا بھی ملک کے اندر، وہ یہی ہے کہ پاکستان انڈیا کے درمیان جو اس وقت معاملہ چل رہا ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے، اور چونکہ ٹینشن ہے انڈیا کی طرف سے مختلف بہانے ہیلے بنائے جا رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان کے اوپر فوج کشی کی جائے، تو اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ فیصلہ ہوا ہے۔ یہ خبر آپ نے دیکھ لی ہے۔ امریکہ اور برطانیہ نے بھی ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ اپنے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ پاکستان اور سفر نہ کریں۔ امریکہ نے اپنے شہریوں کے لیے پاکستان اور بھارت کے لیے نئی ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی، جس میں امریکی شہریوں کو ان ممالک کا سفر نہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق جرائم اور دہشت گردی کے پیش نظر امریکی شہری بھارت کے سفر سے گریز کریں، کیونکہ جموں کشمیر اور لداخ کے علاقوں میں بد امنی اور حملوں کے خطرات ہیں۔ پاکستان بھارت سرحدوں پر مسلح تصادم کے خطرات بھی موجود ہیں۔ تو ناظرین، یہ ٹریول ایڈوائزری ہمارے سامنے آئی ہے جو انڈیا کی بدنجتی ہے اس کے حوالے سے جو خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ آج ہمارے جو فارن منسٹر ہیں، ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے بھی بتایا کہ کس ہے انڈیا جارحیت کرنے کا پلان کر رہا ہے، ارادہ رکھتا ہے، انہی کی زبانی آپ کو سناتے ہیں۔ In case of any act of aggression by India, Pakistan will defend its sovereignty. Loud and clear message to almost countries of the world that we are absolutely alert.
our armed forces are ready. And there has been an attempt. Between the night 29th and 30th of April, we had credible news of some misplay or adventurism by Indian Air Force. Alhamdulillah, we made them to run back and turn back to India. According to our information, they landed in hurry at Srinagar. دے لینڈ ان ہری ان سری نگر. آپ کو یاد ہوگا ہم نے اپنے پروگرام کے اندر اس واقعے کے حوالے سے بتایا بھی تھا. یہ 29 اور 30 اپریل کی درمیانی شب کو 4 رافیل آئے تھے. ان کا جو سسٹم ہے, ان کا ریڈار سسٹم, ان کو پاکستانی جو ہے ہمارے ایئر فورسز کے پائلٹس ہیں, جو ہماری ہائی ٹیک زہر ہے وہ بھی استعمال ہو رہی ہے, تو ان کو استعمال کرتے ہوئے ان کے رافیل کے ریڈار سسٹم کو جیم کیا. وہ بلائنڈ سائیڈڈ ہو گئے, اندھے ہو گئے عام فہم کے اندر. اس کے بعد پھر وہ اس نے پینک میں گئے کہ وہ اڑے کسی اور ایئرپورٹ سے. پھر ان کو چونکہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا, جو نزدیک ترین ایئرپورٹ تھا سری نگر کا, وہاں پہ لینڈ وہ کر گئے. طاہر صاحب بھی واضح کر رہے ہیں, انہوں نے اناؤنس کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا ایک رات چند دن پہلے کے اگلے 46 اور آورز کے اندر کوئی حملہ ہو سکتا ہے. تو وہ بھی واضح کر رہے ہیں کہ ہم بالکل تیار ہیں, آپ غلطی مت کیجیے گا. اگر بھارت پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا یا اگریشن یا پرووکیشن کرے گا, تو پاکستان اس دفعہ جو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے گا وہ اتنے بھرپور طریقے سے کرے گا کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گی. اس دفعہ رسپانس بڑا ڈیسائسو ہوگا, تو کسی بھول میں نہ رہے. یہ اکثر طاق میں رہتے ہیں, کوئی نہ کوئی حملہ کر لیں, کوئی نہ کوئی مس ایڈونچر کر لیں. مس ایڈونچر کا منہ توڑ اور بھرپور جواب دیا جائے گا. ناظرین, ایک اور جو بڑی خبر ہے وہ اسی کے ساتھ ہم جوڑتے چلیں کہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے ظاہر وہ نظر رکھے ہوئے ہیں. نیو یارک ٹائم کے اندر ایک خبر چھپی ہے, وہ چھپی ہے پاکستان کے آرمی چیف کے حوالے سے, اور وہ اگر خبر ہم آپ کو دکھا دیں, اس کے اندر پاکستان موسٹ پاورفل مین اسٹیپس آؤٹ آف دا شیڈوز ٹو کنفرنٹ انڈیا. یہ خبر آپ پڑھیں, نیو یارک ٹائم کے اندر چھپی ہے, تو اس کے اندر واضح طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ جو جنرل عاصم منیر ہیں وہ عام حالات میں زیادہ میڈیا کو پسند نہیں کرتے, انٹریکٹ نہیں کرتے. جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ وہ میڈیا انٹریکشن نہیں ایز سچ جو ان کے حوالے سے خبر آتی ہے آئی ایس پی آر کی طرف سے وہ خبر دی جاتی ہے. لیکن جب سے یہ کانفلکٹ شروع ہوا ہے تب سے لے کے ابھی تک ان کی جو قائدانہ صلاحیتیں ہیں ان ٹرمز آف کنفرنٹنگ انڈیا, ایک مچ لارجر ملک ہے, اس کے پاس بڑی فوج ہے, واضح طور پر جو ایک غیر مبہم جو ایک پاکستان کی طرف سے جانا چاہیے تھا میسج, یہ جو مضمون چھپا ہے نیو یارک ٹائم کے اندر, وہ یہ بتاتا ہے کہ وہ بیان دے دیا گیا ہے. اور دیٹ شوز کہ ہو جو کلیئرٹی ہے جنرل عاصم منیر کے سامنے اس مشن کو لے کے کہ اگر انڈیا کی طرف سے کوئی حرکت کی گئی, مس ایڈونچر کیا گیا, تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. چودھری غلام حسین صاحب, یہ ہیں حالات و بات, اور ابھی تک اطلاعات یہی ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ اس حرکت سے باز نہیں آئے گا. جنگ کے بادل ابھی تک نہیں چھٹے. امریکہ کی طرف سے یہ ایڈوائزری بھی آ گئی. آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں, آپ کی اسیسمنٹ, آپ کی اس کے اوپر ظاہر تبصرہ دیجیے گا. نہیں, انڈیا پاکستان کے خلاف کوئی نہ کوئی اقدامات کرنے والا ہے. جیسے انہوں نے پانی کے مسئلے پر پاکستان کے مفادات پر بڑا ڈائریکٹ حملہ کیا جس کا کوئی جواز نہیں تھا. اسی طرح وہ ابھی انہوں نے موبلائزیشن بہت بڑے پیمانے پر کی ہے, بحری اور ہوائی فوج کی, اور انٹیلیجنس ایجنسیز اور دوسرے جو بھی ان کے راہ ہے فلاں. لیکن پرابلم ان کی یہ آ رہی ہے کہ ایک تو جواز کوئی نہیں بن رہا حملے کا, نمبر 2 پاکستان اکیلا نہیں ہے, نمبر 3 پاکستان کی فوج تیار ہے, نمبر 4 قوم فوج کے ساتھ ہے, نمبر 5 عوامی جمہوریہ چین نے کہا ہے کہ ہم ہر قیمت میں پاکستان کی سلامتی کا اور دفاع کے ساتھ ہے, اور یہ کوئی چھوٹا اعلان نہیں ہے. انفارچونیٹلی اس وقت جب چین نے ہندوستان کو گردن سے دبوچا تھا پچھلے کچھ سال پہلے, تو ہم نے اس کا یعنی انڈیا کا یعنی اس طرح کے ان کے اوپر حملے کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے تھے. اب اگر ہمیں چین اور اکٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں
جس کے چانسز ہیں نظر نہیں آتے، لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ ہم پاکستان کے نہیں واضح طور پر چوہدری صاحب واضح طور پر انہوں نے کہہ دیا کہ ظاہر ہے ان کے جو ہیں امبیسڈر کل جو ہمارے صدر پاکستان سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے، اس کے اوپر ہی بات کریں گے. میں اور کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ اس حوالے سے چوہدری صاحب؟ نہیں، ابھی تو ہمیں تیاری کی لیول رہنا ہی ہے، کام نہیں کرنا، کیونکہ ان کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں. اور جیسے امریکہ نے بھی ٹریول ایڈوائزری جاری کی ہے، اور وہاں کے صدر نے بھی، نائب صدر نے بھی کوئی بیان ٹھیک نہیں دیا کہ ہم نے خیبر گورنمنٹ نے کوئی صحیح جواب ہی نہیں دیا، نہ رجسٹر کیا اس کو. تو ابھی بھی موقع ہے کہ ہم اپنی جو تیاری ہے اس کو کم نہ کریں، اور دشمن کو پتہ ہو کہ یہ اب زیادہ بڑی قوت سے یعنی مقابلہ شاہد صاحب آپ بالکل فکر نہیں کریں، دشمن کو جو ہے واضح طور پر یہ خبر مل چکی ہوئی ہے، نہیں تو ابھی تک وہ چڑھ دوڑتا. اطلاعات یہ ہیں کہ ایک سے زیادہ دفعہ جو ہے اٹیمپٹ کی گئی ہماری ایئر اسپیس کو وائلیٹ کرنے کے لیے. 4 رافیل آئے، ان کو ہم نے واپس بھگا دیا. حسن میں آپ کی توجہ خاص طور پر یہ جو آج آرٹیکل چھپا ہے، مضمون چھپا ہے نیو یارک ٹائم کے اندر، اس میں جو خاص ایک پیراگراف ہے نا، as pressure has built in India for a forceful response to the attack which killed more than 24 Hindu tourists near the town of Pahalgam, General Munir has increasingly shaped Pakistan tone with his own tough talk. باقی انہوں نے کہا کہ on Thursday standing atop a tank during a military exercise, General Munir addressed troops in the field. Let there be no ambiguity. He said any military misadventure by India will be met with a swift, resolute and notching up response. جی بالکل، یہ تو واضح موقف ہے جس کو انہوں نے ریپیٹ کیا ہے. یہ تو ملٹیپل ٹائمز ہمارے آرمی چیف اس بات کے اس عزم کا اظہار کر چکے ہیں. ایک تو پاکستان کے انٹرنیشنل میڈیا اب ایکنالجمنٹ آیا، اب ایکنالجمنٹ آ گیا کہ جی واقعی ایسے ہے، اور ہمیں تو پہلے دن سے پتا ہے کہ ایسے ہی ہے. اور اف نیڈڈ اگر کوئی کانفلکٹ بڑھتا ہے اور پاکستان کی اور ہندوستان کے درمیان کوئی وار ہوتی ہے تو وی ول وٹنس ہم کہ وہ شاید اگلے مورچوں پر پھر بھی وزٹ کر رہے ہوں. ہی از اے بریو مین، ہی از اے ویری اسٹریٹ فارورڈ، اور بڑی کلیئرٹی ہے. جو ڈیفنس اینالسٹ ہے ان کے مطابق جو ہمارے آرمی چیف ہیں، یہ جو آپ کو معلوم ہے کہ وار اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، 2 ہی کورس ہوتی ہیں. ایک تو وار کورس ہوتا ہے جو این ڈی یو میں ہوتا ہے، اور ایک جو آپ کوئٹہ اسٹاف کالج میں ہوتا ہے. ان دونوں میں جب بھی انہوں نے وہ کیا تو وہ ایک نئی اسٹریٹجیز لے کر آئے. انہوں نے جو ایک اس میں نئی انوویشن لے کر آئے، اور ہی آؤٹ آف دا باکس جو کنونشنل جو وار کے ٹیکٹکس ہوتی ہیں وہ نئے ٹیکٹکس انہوں نے متعارف کرائے، جس کے بعد پھر وہ چیزیں جو ہے نا ان کو فالو کیا گیا. تو سورڈ آف آنر بھی ہیں وہ، آپ کو معلوم ہے. ہی از اے پروفیشنل سولجر، اور کلیئرٹی کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو ڈیفنس اینالسٹ کہ ہی اونلی پلے ان وائٹ اور بلیک، وہ کبھی گرے ایریا میں جاتے نہیں ہیں. اور انہوں نے جس طریقے سے اپنی ساری سروس کی ہے تو وہ تمام جو ان کے ساتھ سروس مین ہیں وہ ان کے حوالے سے وہ بخوبی جانتے ہیں. لیکن میں ایک بڑی اہم بات کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا. جی دیکھیں، پلوامہ کا وقت ہوا جب یہ مسئلہ ہوا تھا تو پاکستان نے کہا کہ ایویڈنس دیں. پھر ایک لسٹ دی تھی، آئی بلیو یہ 14 فروری کو پلوامہ ہوتا ہے، پھر کوئی 12 اپریل کو ایک لسٹ آتی ہے ہمارے پاس، اور وہ اس میں 792 نام تھے، 792 کی لسٹ ہوتی ہے. اور اس میں ایک حسن نام، میرا ہم نام حسن نام کے 140 مرتبہ نام لکھا ہوتا ہے. کوئی سن آف نہیں، کوئی مزید چیز نہیں، صرف ایک سے نام ہوتا ہے لسٹ میں، حسن 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 حسن. پاکستان کہتا ہے کہ یہ دوبارہ لکھتا ہے، ان کو ڈوزیر بھیجتا ہے، ان کہتا ہے یہ آپ نے کیا لکھا ہے، اس کی ایکسپلینیشن دیں، اور یہ کیا حسن کیا ہے، یا باقی اب تفصیل بتائیں کہ جو باقی نام اس کے اوپر بھی کوشچن مارک لگا کر بھیجتا ہے. اب وہ بعد میں کتنے نام رہ جاتے ہیں، بعد میں نام رہ جاتے ہیں 40. پھر اس کے بعد ان کے حوالے سے پاکستان کہتا ہے جی کہ ان کے خلاف کوئی ایویڈنس اگر آپ کے پاس ہے، اگر آپ کے پاس تو وہ آپ ہمیں بھیجیں. اس کے بعد پلوامہ کے اوپر کوئی کمیونیکیشن ڈپلومیٹک چینلز کے اوپر نہیں ہے، کوئی ڈوزیر ہمیں نہیں دیا گیا. تو ہندوستان جب ایویڈنس اس سے مانگتے ہیں اس کے پاس ایویڈنس ہوتا نہیں ہے. ابھی یہ پہلگام والے واقعے کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے جو لاسٹ ہمارا ان کے ساتھ کانفلکٹ ہوا پلوامہ والا، اس کے حوالے سے بھی ویگ ایویڈنس دے کر اس کے بعد رائے فرار اختیار کر لی. تو یہ بیسیکلی ہسٹری ہے انڈیا کی. چوہدری صاحب، آج جو یو کے ہائی کمشنر کی بھی ملاقات ہوئی ہے پرائم منسٹر صاحب سے، اور باقی بھی فورن آفس میں ان کا چکر لگا اوور دا ویکینڈ پچھلے ہفتے کے دوران. 22 اپریل سے آنورڈ دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو میں نے رکھتا ہے اور جہاں پہ ہمارا رابطہ نہیں ہماری ریاست کا. اور ہم ایک ہی چیز دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ ہم بالکل کسی بھی نیوٹرل جو ہے وینیو کے اوپر اس کی انویسٹیگیشن کے لیے تیار ہیں.
کوئی بھی آپ ایک بائی پارٹیزن طریقے سے انویسٹیگیشن کرانا چاہتے ہیں. اگر ہم پروفیسر صاحب سنا سکیں, پرائم منسٹر جب گئے پاکستان اکیڈمی کاکول, وہاں پہ انہوں نے واضح طور پر ایک ہی بات کی کہ اگر آپ الزام ہمارے اوپر لگا رہے ہیں تو الزام ہوا میں تو نہیں لگا سکتے نا, اس کے لیے آپ کو ایویڈنس چاہیے. دنیا کے کسی بھی کورٹ آف لا کے اندر آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ اس دہشت گردی کے واقعے کے پیچھے ریاست پاکستان ہے, تو ریاست پاکستان نے کچھ کہیں اسٹریٹجی بنائی ہوگی, کہیں سے کوئی بندے بھجوائے ہوں گے, وہ ہوا میں ہی کسی لوگ پیدا ہو گئے اور وہیں ہوا کے اندر تحلیل ہو گئے. اتنا انہوں نے 400 کلومیٹر کا سفر بھی طے کر لیا اور ان کے اتنے لوگوں کو وہاں پہ ہلاک کرنے کے بعد وہ غائب ہو گئے. سنیے کیا فرمایا پرائم منسٹر صاحب نے. The recent tragedy in Pahalgam is yet another example of this perpetual blame game which must come to a grinding halt, and now continuing with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. چوہی صاحب, ہم ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ انویسٹیگیشن کروا لیں. اب انڈیا جو ہے اس طرف نہیں جا رہا, ان کا پرائم منسٹر ہے وہ وہاں پہ, وہ بہار کے اندر الیکشن ہو رہا ہے, باقی وہ ایونٹ ہو رہے ہیں اس کے اندر مصروف ہیں, باقی بھی ان کی جو سیاسی قیادت ہے سو ان کی جو انڈین اپوزیشن ہے وہ ہر جگہ کے اوپر سوالات اٹھا رہے ہیں. ان کے مرد ہوں یا خواتین جو سیاسی لیڈران ہیں, وہ کہنا ہے کہ یہ مودی بجائے اس کے کہ اس واقعے کے اوپر کوئی ایویڈنس رکھے, اب وہ اس کے اوپر بات نہیں کر رہے. چوہی صاحب, ایویڈنس کیا ہوگا بھائی, آپ خود سمجھتے ہیں کہ 200-250 کلومیٹر, اور وہ بھی سارا پہاڑی علاقوں میں, وہاں سے جا کے جی ان 3-4 بندوں نے واپس آ بھی گئے, نکل بھی گئے. یہ تو سارا جھوٹ پر کلا پلندہ ہے. وہ ان کو بھی پتا ہے کہ وہ غلط بات کر رہے ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ آج بھی قومی اسمبلی میں وہ جانا چاہیے تھا ان کو خود, اور وہاں مطلب وزیروں پر چھوڑا. کل بریفنگ میں بھی وہ خود نہیں تھے, تو وزیر اعظم کو خود فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہیے. ابھی آپ اور تعریف کر رہے تھے تو یہ ان کو بھی آپ کوئی ایڈوائز دیں کہ اٹ از ہز جاب, کیونکہ انڈین پرائم منسٹر تو ہر دوسرے دن 4-6 بیان دے رہا ہے. نہیں, ہمارے پرائم منسٹر کے بھی بیانات آ رہے ہیں. آج خبر آ رہی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب آ رہے ہیں اسلام آباد میں, باقی بھی سیاسی لیڈران کے ساتھ ان کے رابطے تو ہیں, وہ بات تو ہو ہی رہی ہے. نہیں, ابھی قومی اسمبلی میں جا رہا تھا یا شام کو, ہاں, تو وہ ہر جگہ ہر ریزولوشن پیش ہوئی ہے, ہر جگہ کے اوپر یہ کنسنسس ہے. دیکھیں چوہی صاحب, یہ ایسا موقع ہے, اس کے اوپر جو اگر سیاسی اختلافات ہیں بھی ہے تو اس کے اوپر میرا بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دس از ٹائم ٹو اسٹینڈ ود پاکستان آرم فورسز, کیونکہ بڑا دشمن ہے, چالاک دشمن ہے, بددیانت دشمن ہے, اور پہلے بھی ماضی کے اندر بھی اس طرح کی حرکت کرتا رہا. ہاں, ایگزیکٹلی. سو ابھی ایک چھوٹی سی بریک لے جاتے ہیں. بریک کے بعد ہم بات کریں کہ پاکستان انٹرنیشنل لیول کے اوپر جس طرح چوہی صاحب نے بات کی کہ پرائم منسٹر صاحب اور باقی جو فارن آفس ہیں ہمارے, وہ کس طرح اس ایشو کو لے کے دنیا کو انگیج کر رہا ہے. وزٹس ہو رہے ہیں, جتنے بھی جو فورمز اویلیبل ہیں UN سے لے کے آن ورڈ, وہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں, ایکسس کر رہے ہیں. تفصیل سے بات کریں گے آفٹر بریک. ویلکم بیک. ناظرین, جو سچا ہوتا ہے اس کو کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ بات کرتا ہے, مگر دوہل بات کرتا ہے. وہ کہتے ہیں تلاشی لیں. جو چور ہوتا ہے وہ بھاگتا پھرتا ہے. وہ جو کہا جاتا ہے نا چور کی داڑھی میں تنکا, وہ کبھی دائیں بھاگتا ہے, کبھی بائیں بھاگتا ہے, کبھی کوئی بہانہ تلاش کرتا ہے, کبھی کچھ کہتا ہے میرے گھر میں یہ ہو گیا, میں گھر کی تلاشی نہیں دے سکتا. تو یہ ایک مطلب یہی سٹوری جو ہے انڈیا کی طرف سے ہمارے سامنے آ رہی ہے. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم پہنچ گئے ہیں ایک اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل, اس کا اجلاس سیکھ کیا, ہم اس کے نان پرماننٹ ممبر ہے, اور اس کا جو ان کیمرہ اجلاس ہے وہاں پہ ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ سارے جو وہاں پہ ممبرز ہیں ان کے سامنے یہ بتایا جائے جو انڈین پروپیگنڈا ہے, جھوٹ کا پلندہ ہے, اس کو ایکسپوز کیا جائے, اور اس کے لیے ایک اجلاس ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی جو ہے وہ اسلام آباد پہنچ گئے ہیں, ان کی ملاقات ہوئی ہے آج پاکستان کے پرائم منسٹر سے بھی, فارن منسٹر سے بھی, اور اس کے بعد ان کا یہاں سے ارادہ ہے دہلی جانے کا. تو ظاہر ہے ہم نے ان کے ساتھ بھی سارے شواہد شیئر کیے ہیں جو پاکستان کی طرف سے جو ہمارے جو کنسرنز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو GCC ہے, گلف کوآپریشن کونسل ہے, وہ پاکستان بھارت کی کشیدگی کو کم کرنے کا وہ بھی مشورہ دے رہے ہیں.
اخبار کے اندر خبر چھپی ہے. ہم نے اس بات کو بھی ہماری ریاست نے, ہمارے ملک نے ویلکم کیا ہے کہ بڑی اچھی بات ہے, جی سی سی ایک انتہائی اہم فورم ہے, اس کو بھی آگے بڑھنا چاہیے. اسی طرح یورپین یونین جو ہے وہ بھی پاکستان بھارت جو کشیدگی ہے, یورپین یونین اسٹیپس ان ایز الارمنگ انڈیا پاکستان ٹینشن رائز, وہ بھی آ گیا ہے درمیان میں. چینی سفیر جو ہے جانگ زائرونگ کی صدر زرداری سے اہم ملاقات ہوئی ہے ناظرین, ان کے ساتھ بھی بات کی گئی ہے. اور چائنا کی فرام دا ڈے ون, جب سے یہ واقعہ شروع ہوا ہے, جب سے یہ ایپیسوڈ شروع ہوا ہے پہلگام کا, چائنا کی طرف سے بڑے واضح اشارے مل رہے ہیں, بیانات بھی آ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ فرم کھڑے ہیں. اور ایک خبر کے مطابق ناظرین انڈین جو ہے ان کی جو گورنمنٹ ہے ان کو بڑی سخت پریشانی ہے, کیونکہ مور اور لیس چائنا کی طرف سے یہ بیان دے دیا گیا ہے کہ اگر پاکستان کی جو سوورینٹی کو, اگر اس کی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو اگر کوئی اس کے اوپر حملہ ہوا تو وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا. وہاں پہ ان کے ایک ڈاکٹر ہیں, وائس پریزیڈنٹ سینیٹر فار چائنا اینڈ گلوبلائزیشن, ان کا جو ہے ایکسپرٹ ہیں, وہ بھی ان کا ایک بیان ہے, وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. China and Pakistan are all-weather ironclad allies. No one should second-guess these allies. China will always come to Pakistan's help whenever Pakistan's sovereignty and territorial integrity will be threatened by any country. آئرن کلیڈ فرینڈ ہیں ڈاکٹر وکٹر گاؤ ہیں. چودھری غلام حسین صاحب, جو آپ بات کر رہے تھے, واضح طور پر جو چائنا سے جو ہمیں پیغام مل رہا ہے, آج بھی ملاقات ہوئی ہے چائنیز امبیسڈر کی پاکستان کے جو پرائم منسٹر صاحب سے بھی, اہم عہدیداروں سے, اور تھنگز آر ویری کلیئر کہ ایسا نہیں ہوگا کہ جو پرائم منسٹر مودی کا ایک پلان تھا, آج ایک اور سٹوری بریک ہوئی ہے را کی طرف سے. یہ اس کا منصوبہ انہوں نے جو بنایا تھا, منصوبہ EX 322 کے نام سے, یہ را کی ناظرین اپنی دستاویزات ہیں وہ لیک ہوئی ہیں, وہ بتا رہی ہیں, یہ سارے کا سارا پلان بتا رہی ہیں کہ کس طرح اس طرح ہم پہلگام کا واقعہ کریں گے جب امریکن وائس پریزیڈنٹ انڈیا کے اندر موجود ہوں گے, اتنے بندے وہاں پہ مارے جائیں گے, اس کے بعد یہ پاکستان کے اوپر الزام رکھا جائے گا اور یہ بہانہ بنا کے ہم پاکستان کے اوپر چڑھ دوڑیں گے. اب وہ سارے کا سارا سب کچھ الٹا ہو گیا چوہدری صاحب. تو اچھا ہے نا, اگر مطلب ذلیل ہوں یہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کو, تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کا بیڑا غرق ہو. پوری مطلب کا جب سے پاکستان وجود میں آیا ان کو تکلیف اور مروڑ ہی اٹھ رہے ہیں, تو لیٹ دم سفر اینڈ فیس دی میوزک. خاور گورنمنٹ صاحب, میں ابھی تک اس بات کو نہیں, یعنی میں بڑی جگہ پر, بلکہ وہ چائنیز بھی آئے ہوئے تھے, بڑا ہائی لیول ڈیلیگیشن, جنہوں نے کہا کہ ہماری صرف گارمنٹس کارپوریشن آف چائنا جو ہے اگلے 2 سال میں $152 بلین پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتی ہے. $152 بلین ریکارڈ پر کہا ہے ان کے آنریری گڈ ول امبیسڈر آمن علی مغل صاحب نے. تو یہ مذاق ہے آپ کا خیال ہے, لیکن یہ ہندوستان ایک دفعہ منہ کی کھائے گا. یہ ان کو مزہ چکھنا چاہیے, اپنی دوائی پینی چاہیے, کیونکہ جو یہ کر رہے ہیں ہندوستان, جو اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ کو یعنی خطرے میں ڈال کے اس وقت پاکستان پر حملہ کر کے کون سے مقاصد ہے وہ حاصل کر چاہتے ہیں. This I am at a loss to understand and nobody has given me proper answer. ہاں, یہ پچھلے ویکینڈ پہ ہمارے ساتھ قمر چیمہ صاحب نے یہ بتایا تھا کہ انڈس واٹر ٹریٹی کی وہ ہے, اس کی دیکھیں ان کو لگ رہا ہے کہ پاکستان اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہو رہا ہے, جو بڑی تکلیف ہے. پروڈیوسر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میں وہ انرجی نہیں ہے. میں ذہن میں آ رہا تھا کہ جو انڈین گودی میڈیا ہے وہ بیٹھ رہے ہیں, وہ تڑپ رہے ہوتے ہیں, بڑھ کے مار رہے ہوتے ہیں. ویسے پروڈیوسر صاحب اس کے اوپر نا انگریزی کا ایک محاورہ ہے کہ سیلڈن وہ جو باکنگ ڈاگس, نہیں تو کل چلیے نا ہمارے ساتھ جا کے شو کریے. نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ باکنگ ڈاگ سیلڈم بائٹ سے, وہ ہمیں کیا ہے پرسکون ہے, ہمیں کوئی خوف خطرہ نہیں. ہمیں پتہ ہے پاکستان کی آرم فورسز اس وقت جاگ رہی ہیں اپنے ملک کے لیے, اپنے دین کے لیے, تو آپ پریشان نہ ہوں. Let there be no mistake. ہمارے میں کوئی شارٹیج آف نہ کوئی انرجی ہے. اور اینی ویز, سو کمنگ بیک ٹو دی اسٹوری, مطلب ہر جگہ کو ہم ویلکم کر رہے ہیں, جتنے سارے فورمز ہیں ان کو بتا رہے ہیں وہاں پہ اپنا. نہیں, سیکیورٹی کونسل میں تو ہم گئے نا, اور ہم بیسیکلی بات یہ ہے کہ پاکستان نے ایویڈنس نہیں دینا, پاکستان نے یہ کیا ہے, یہ ایویڈنس دینا ہوگا انڈیا کو.
اور اس نے پروڈیوس کرنا ہے ایویڈنس, کیونکہ واقعہ وہاں پر ہوا انڈین آکوپائڈ کشمیر جو کہ ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری ہے. ہم تو اپنی سائڈ ہے اور ہمارا یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا, یہاں سے لے کے وہاں تک یہ سارے ہمارا تو موقف یہ ہے کہ پہلی بات کہ جناب یہ ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری ہے, کوئی انڈیا کا ایریا نہیں ہے, یہ ہمارا بھی اس پر کلیم ہے, اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق ہونا ہے. ہمارا تو مقدمہ یہ ہے جی, ڈاکومنٹس پڑھے ہیں جی. اور وہاں پر دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ریزولوشن پاس ہوئی تھی, اس ریزولوشن نے کیا کہا تھا کہ جو لوگ ہیں وہ ان کو سیلف ڈٹرمنیشن کا رائٹ ملے گا. وہ کدھر گیا رائٹ؟ تو ہم تو وہی اپنا جو ہے جو پرانا جو ہمارا سٹانس ہے ہم اس کو ریپیٹ کریں گے. انڈیا نے کب جو ہے وہ آپ کو بتائیں ایویڈنس دی ہے جی, مجھے بتائیں. ایون کہ بمبئی اٹیک 2008 کا جو ہوا تھا تاریخی, ہم نے یہاں پر ٹرائل کر کے لوگوں کو سزا تک دے دی, ٹھیک ہے, وہ آج تک انہوں نے ایویڈنس نہیں دی ہے اس کا بھی. تو یہ انڈیا جو ہے نا وہ ایویڈنس کوئی نہیں کرتا, صرف الزام لگاتا ہے. جب ہم پاکستان کہتا ہے کہ ایویڈنس دو تو وہ آگے سے شور کر دیتا ہے جی کہ یہ ان کا پریویس پیٹرن ہے. اور بھائی پریویس پیٹرن کا جو ان کے ایمبیسڈرز بات کر رہی ہیں یا ان کا دفتر خارجہ بات کر رہا ہے, وہ پریویس پیٹرن کا بھی کوئی ایویڈنس دیا آپ نے نہ, پریویس کو پیٹرن کا ایویڈنس دیا ہے نہ اس کا دیا ہے, اور کہہ رہے ہیں جی کہ پریویس پیٹرن کے ذریعے جو ہے نا وہ کر رہے ہیں. یہ ان کا موقف ہے, یہ ان کا موقف ہے. ایکچوئل تو یہ انڈیا کا پرانا پیٹرن چلا آ رہا ہے کہ ایویڈنس دینا کوئی نہیں, الزام لگائی جاؤ لگائی جاؤ لگائی جاؤ اور ہیمر کرو. آج حسن ایوب گئے وہاں پہ, ایک ڈیلیگیشن لوکل نیشنل میڈیا کے جو لوگ تھے ان کو انفارمیشن منسٹر طاہر صاحب اپنے ساتھ لے کے گئے اور مختلف جگہیں دکھائیں, جن جگہوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایز ایف کہ ملٹنٹ ٹریننگ کیمپس ہیں, یہاں پہ یہ ہو رہا ہے, یہاں پہ وہ ہو رہا ہے, اور آن گراؤنڈ لوگوں کو دکھایا. سو حسن کس کی جگہ پہ آپ لوگ گئے, اور خاص طور پر انٹرنیشنل میڈیا کے میں دیکھ رہا تھا سی این این کے نک روبنسن بھی تھے, ویری سینئر جرنلسٹ, ان کو انٹرویو بھی لوگوں کے کیا, ان کا کیا تاثر تھا. تو وہاں پہ آن گراؤنڈ آپ کو کیا سچویشن نظر آئی, اور جو الزام دھرا جا رہا تھا کہ پتہ نہیں یہاں پہ یہ ہے اور یہاں پہ وہ ہے. اصل میں تو ایک نقشہ شیئر کیا نا انہوں نے, اور نقشے میں بتایا جی کہ یہ وہ علاقے ہیں. بیسیکلی انہوں نے الزام عائد کیا کہ بیلا, نورشا اور پیر چناسی یہ دو علاقے ہیں جہاں پر تقریباً 800 جو ملیٹنٹس ہیں, جو ٹیررسٹ ہیں, ان کے ٹریننگ کیمپس ہیں, اور وہاں پر ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے. اور جناب یہ لوگ جو پہلگام میں جنہوں نے حملہ کیا ہے, یہ لوگ بھی انہی کیمپ سے ٹریننگ لے کر آ کر انہوں نے حملہ کیا ہے. اب وہاں پر ہم گئے, دن کی روشنی میں گئے, ہر جگہ گھومے پھرے. اچھا, ہمارے جو کشمیر کی خوبصورتی ہے, خوبصورتی یہ ہے کہ وہاں پر برادری سسٹم ہے, وہاں پر لوگ جو ہے نا کمیونٹی بہت زیادہ انٹر لنکڈ ہے. کوئی بھی آؤٹ سائڈر آتا ہے, کیونکہ وہاں پر ٹورسٹ کافی آتے ہیں, تو وہ وہاں پر پہچانا جاتا ہے, آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے کہ جناب یہ ٹورسٹ ہے اور یہ لوکل ہے. اب 800 بندہ اس علاقے میں جو ہے نا وہ آپ چھپا نہیں سکتے, 800 کا نمبر وہ کلیم کر رہے ہیں. اچھا, اور وہاں پر اگر کسی نے ٹیررزم کی ٹریننگ لینی ہے تو اس میں پھر وہاں پر کوئی فائرنگ ہوگی, کوئی بلاسٹ ہوں گے, کوئی میزائل چلانے کا طریقہ ان کو سکھایا جائے گا. ٹریننگ کیمپ ہے نا, وہاں کے عوام کو کوئی خبر ہی نہیں ہے. جن جگہوں کا وہ آئیڈینٹیفائی کر رہے تھے, ہم وہاں پر گئے, بچے سکولوں میں پڑھ رہے ہیں, پرائیویٹ سکولز بھی ہیں, گورنمنٹ سکول بھی ہیں, وہاں پر بات چیت ہوئی. اچھا, وہاں پر مثال کے طور پر کسی سکول کے ساتھ وہاں پر اگر آپ نے بچوں کو حفظ کی جو ہے تعلیم دے رہے ہیں, دینی تعلیم بھی ساتھ دے رہے ہیں, تو اس کو مدرسہ کر کے بنا جو ہے نا وہ پریزنٹ کرنا. حالانکہ ہماری اسلامی تعلیمات بھی دی جاتی ہیں, یعنی اے جے کے اندر, اور وہ انڈین آکوپائڈ کشمیر میں دی جاتی ہیں. جو یہاں پر ہے وہی وہاں پر ہے, ایک ہی لوگ ہیں, کچھ لوگ ادھر ہیں کچھ لوگ ادھر ہیں, فیملیز ہیں ان کی آپس میں, رشتہ داری ہیں ان کی آپس میں. یعنی آپ دیکھیں نا کہ آپ نے تو بیچ میں ایک ہندوستان نے تو قبضہ کیا ہے نا اپنا, اصل میں تو بیسیکلی یہ لوگوں کو آپس میں روٹس بھی ہیں, فیملی بھی ہیں, رشتہ داریاں بھی ہیں. اب انہوں نے اس طریقے سے پاکستان کے اوپر پھر الزام لگانے کی کوشش کی انٹرنیشنل فورم کے اوپر. تو اسی لیے انٹرنیشنل میڈیا کو اور لوکل میڈیا کو گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف اے جے کے نے فیسیلیٹیٹ کیا, اور وہاں پر ہمیں موقع پر جا کے دکھایا, اور ہم لوگ وہاں پر پھر ملے, اسکولوں کے اندر چلے گئے, ہم لوگ میڈیا سارا اسکولوں کے اندر گیا, ہم جا کر لوکل کمیونٹی کے لوگوں سے بات چیت کی, پوچھا, کراس کوشچننگ کی. تو بات بڑی واضح ہے کہ لوگ آتے ہیں وہاں پر, سیاح آتے ہیں, وہ آگے جناب سیر سپاٹا کرتے ہیں, واپس چلے جاتے ہیں, کوئی ٹریننگ کیمپس وغیرہ نہیں ہے جی. اور پتہ یہ پرانا پیٹرن ہے. اچھا غلام حسین صاحب,
جو ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے جو اسیسمنٹ جو انٹرنیشنل میڈیا سے لگ رہی ہے, مجھے جو تھوڑا بہت اس حوالے سے کچھ سمجھ بوجھ میری ہے کہ یہ جو کشمیر کا ایشو ہے دوبارہ ہائی لائٹ ہو گیا, یہ انہی کی اپنی بیوقوفی کی وجہ سے. اور پاکستان تو ظاہر ہے پہلے دن سے ہمارا ایک پرنسپل سٹینڈ ہے, یو این کے اندر ریزولوشن موجود ہے, جو بھی طریقہ کار طے ہے اس کو سامنے رکھیں. اور ہمیں یہ انہوں نے موقع پرووائڈ کیا ہے اپنی بیوقوفی میں کہ ہم دنیا کو ایک بار پھر ایک تو کشمیر ایشو کے حوالے سے باور کروا سکیں, کروا رہے ہیں سارے فورمز کے اوپر. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ہوتا ہے نا کہ موقع ملتا ہے جو صاحب وہ دنگل لگتا ہے, پھر تسی اپنے وہ ڈنڈ بیٹھ کھا تسی کو ڈوڑے شوڑے بھی کھا لیندے ہو. پاکستان ناظرین, اب بالکل ہم کسی کو نہ ڈرا رہے ہیں, سیلف ڈیفenس میں کر رہے ہیں, ڈیٹرنس ہے پاکستان کی اپنی. ظاہر ہے یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہم نے بنایا ہے, پہلے آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک دن ابدالی جو ہے مزل کا تجربہ کیا, آج جو ہے الفتح وہ بھی آپ کو اس کا بھی تجربہ کیا, اور ان کی جو ایکسس ہے, ان کی جو رینج ہے وہ بھی دنیا کے سامنے رکھی. اور ایک ہی چیز بار بار دنیا کے سامنے, مہذب سو کال دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں, وہ یہ کہ پاکستان بالکل جنگ میں نہیں جانا چاہتا, پاکستان جنگ نہیں کرنا چاہتا. لیکن اگر پاکستان کے اوپر جنگ مسلط کی گئی تو اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے, کسی کو بھی, انڈیا ہے یا کوئی دوسرا تیسرا ان کے جو ہمدرد ہیں, کچھ خبریں آ رہی جو صاحب کو اسرائیلی ایسٹس وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں ان کی مدد امداد کے لیے کہ آپ کی ہم مدد امداد کرتے ہیں, تو پھر رینج سے کوئی باہر کوئی نہیں ہے. سو آپ کا جو سوال ہے تیاری بھرپور ہے, تیل سے لایا ہوا ہے, بالکل کوئی پریشانی والی کوئی بات نہیں. آپ تحمل رکھیں, تسلی رکھیں, ہمارے پروڈیوسر بھی تحمل رکھیں, تسلی رکھیں. ہم بالکل تحمل سے دنیا کے سامنے اپنا موقف رکھ رہے ہیں اور دنیا کو ہمارے موقف کی سمجھ آ رہی ہے. دس از واٹ انڈین. میرے 2-3 سوال تھے جی چوہدری صاحب. ایک تو تواڈے سوال جڑے نے وہ یقین کرو بڑے اوکھے سوال ہوندے نے, پر پھر بھی بس آئی ہیو ریڈیوس مائی. جی میں یہ تو ایک تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ڈیلیگیشن گیا تھا خاور صاحب, یہ انہوں نے کراس بارڈر ادھر بھی ملٹری کی موومنٹ کی کیا صورتحال تھی اور ادھر اور یہ کتنی دور تھے, اور سارے سوال کر لو کے علاوہ جی بالکل صحیح ہے. اس کے علاوہ آیا پاکستان چونکہ ڈے 1 سے جنگ نہیں چاہتا, اور اس وقت چونکہ پاکستان کے اندر دہشت گردی, تخریب کاری اور دشمن نے دوسرے طریقوں سے حملہ کیا ہوا ہے اور پاکستان کو نقصان پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں, تو آیا پاکستان جنگ کو ٹالنے میں کامیاب ہوا ہے کہ نہیں؟ میرا اندازہ یہ ہے کہ ابھی ایسا نہیں ہوا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پہلا سوال تو وہ ظاہر آپ کو حسن دے گا جواب, لیکن میرا جب ایک دو دفعہ اس طرح کے معاملات کے اوپر چکر لگا ہے تو وہ ظاہر ہے وہ ایک ایل او سی وہ آپ کو پتا ہاٹ ہوئی ہے. کل رات کو بھی وہاں پہ شدید فائرنگ ہوئی ہے, تو ظاہر ہے ان کو ایل او سی براہ راست اوپر تھوڑی لے کے جانا ہے انہوں نے, یہ ایل او سی کے اوپر کہ ایل او تسی جنگ کرو. مطلب ظاہر ہے ان کو وہاں پہ جو کہ ایڈجسنٹ سیف ایریاز ہے, میں بھی گیا تھا وہ لیکن آرمی چیف کے ساتھ گیا. سر ادوں تے موقع سن نا, ادوں تے وہ جو ہے پیس چل رہا سی, پیس ٹائم تھی, اس ٹائم کو فائرنگ شیئرنگ کے واقعات نہیں ہو رہے تھے. اب تو کل رات بھی آپ نے خبر دیکھی ہے, خبریں دیکھی ہیں, آ رہی ہیں. ادھر ابھی نندن گرا تھا نا اس کا پلین, ادھر گیا. یہ بیسیکلی ہم کوئی 20 کلومیٹر پہلے تھے. ہاں جی, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو ان کے لانگ رینج فائرز ہیں وہ ہٹ کر سکتے تھے, تو انٹرنیشنل میڈیا کی سیفٹی وہ بھی ہماری رسپانسبلٹی تھی. لیکن وہاں پر جو جگہ تھی جس پر الزام لگا رہے تھے پاکستان کے اوپر وداؤٹ ایویڈنس, ایک نقشہ سا بنا کر انہوں نے جاری کر دیا. جی سمپل یہ کرتا ہے انڈیا, اور پھر ان کا جو گودی میڈیا ہے وہ اس کے اوپر جناب چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے. پھر وہ سٹوری کو انٹرنیشنلی پک ہو جاتی ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ ایک نیریٹو پاکستان کے خلاف بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. دیکھیے پاکستان, جو ہمارے منسٹر انفارمیشن نے بات کی کہ پاکستان سب سے بڑا وکٹم ہے ٹیررزم کا, ہم نے 90,000 جانیں دی ہیں, اور یہ 90,000 جانیں اگر پاکستانیوں نے دی ہیں تو اس نے دنیا کو محفوظ کی ہے. کہتے ہیں جب دہشت گردی شدت پسندی شروع ہوتی ہے نا, وہ ایک جگہ سے چنگاری کی طرح شروع ہوتی ہے, پھر وہ لپیٹ میں پورے خطے کو لے لیتی ہے. تو پاکستان خود فرنٹ لائن جو ہے وہ اسٹیٹ ہے جو کہ دہشت گردی کا مقابلہ کر رہی ہے, اور آج بھی پاکستان کی جو افواج ہیں اور پاکستان کی عوام ہے وہ قربانیاں دے رہے ہیں, وہ لڑ رہے ہیں, اور ہم نے اپنا مالی نقصان بھی کیا ہوا ہے. تو یہ تو پاکستان کی ایک وہ جو حقیقت ہے جو دنیا کو ایکنالج کرنی ہوگی, اور یہ الٹا پاکستان کے اوپر الزام پر الزام, ایویڈنس زیرو, صرف الزام لگا کر پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش. تو چوہدری صاحب بات یہ ہے کہ آپ کا جو دشمن ہے نا وہ جھوٹا ہے, وہ مکار ہے, وہ کم ظرف ہے,
اور وہ ایک جو ہے نا وہ چور مچائے شور ہے. چوہے صاحب یہ جو آپ کا سوال کہ وہ تیاری اور کیا ہم نے یہ اس مطلب کہ ہم سکسیسفل ہوئے ہیں اس کو ٹالنے کے لیے، چوہے صاحب ہم نے کیا سکسیسفل ہونا ہے؟ ہم دنیا کے سامنے اپنا جو مدعا پیش کر رہے ہیں، تیاری رکھ رہے ہیں، دفاع کر رہے ہیں، دفاع کر رہے ہیں. باقی ظاہر ہے وہ دس از سم تھنگ انڈیا ہیز ٹو ڈیسائڈ کہ جی، لیکن یہ ہے کہ جب وہ اگر کوئی حرکت کرے گا مس ایڈوینچر پھر اس کو بھگتنا تو پڑے گا. دیٹس واٹ دی انٹائر اسٹوری از. بریک ہی تو جاتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد بات کریں گے. ظاہر ہے یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے انیشیل جو ایک اقدامات اٹھائے گئے تھے انڈیا کی طرف سے، اب دریائے چناب کے اوپر جو ہے وہ پانی کا وہاں پہ بہاؤ کم ہو گیا ہے، جو خبر آ رہی ہے کہ کتنے کیوسک کم ہوا ہے، اور اس کے اوپر جو گورنمنٹ آف پاکستان کے کیا رسپانس ہے، بات کریں گے آفٹر بریک. ویلکم بیک ناظرین. نیشنل اسمبلی سے خبر یہ آئی ہے کہ ایک قرارداد پاس کی گئی ہے، متفقہ قرارداد ہے. اس قرارداد کے اندر کیا کچھ لکھا گیا ہے اور وہاں پہ کتنے لوگوں نے اس کو ووٹ کیا، ماحول کیا تھا. زاہد مشوانی ہمارے اسپیشل کورسپونڈنٹ موجود ہیں وہاں سے ہمارے ساتھ، ان سے جانتے ہیں کیا کچھ ہوا. زاہد یہ بتائیے گا کہ قرارداد کس نے پیش کی، کتنے لوگ وہاں پہ موجود تھے، کیا بات ہوئی وہاں پر؟ بالکل، یہ قرارداد متفقہ طور پر قومی اسمبلی میں منظور کی گئی ہے، اور اس قرارداد کے لیے معمول کی کارروائی اعظم نذیر تارڑ نے تحریک پیش کی اور اس کے بعد قرارداد بھی پیش کی گئی. اور قرارداد متفقہ منظور ہوئی. اس میں یہ کہا گیا کہ ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت ایوان کرتا ہے اور معصوم شہری کا قتل پاکستان کے اصولوں کے منافی ہے، اور پہلگام حملے کو بھارت کے پاکستان سے جوڑنے کے تمام بے بنیاد اور جو ناکام کوششیں بھارت کر رہا ہے وہ تمام ان بھارت کی طرف سے جو اقدامات ہیں مسترد کیے گئے. اور بھارتی حکومت کی منظم اور بدنیتی پر مبنی مہم جو ہے یہ قرارداد، اس میں کہا گیا کہ ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. بھارت نے جو سنتاس معاہدے کی غیر قانونی طور پر یہ طرفہ معطل کرنے کی بات کی ہے کا اقدام کیا ہے، اس کی بھی مذمت کی گئی. اور اسی معاہدے کے حوالے سے کہا گیا کہ وہ کھلی خلاف ورزی ہے اور یہ ایک جنگ کی طرف بھارت جو ہے اس کو ویپنائز کر رہا ہے. کہا گیا کہ خبردار کیا گیا اس قرارداد میں کہ پاکستان اپنی خود مختاری علاقائی سالمیت کا دفاع کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار رہے. اور جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس پہ کہا گیا کہ فوجی اشتعال انگیزی کے خلاف مکمل طور پر جواب دینے کے لیے بھی پاکستان اپنے آپ کو تیار جو ہے اس رکھتا ہے. اور بھارت کی جانب سے کسی بھی مہم جوئی کا جواب سخت اور فوری فیصلہ کن قرارداد میں کہا گیا کہ یہ جواب ہوگا. اور پاکستان کے لوگ امن کے لیے پرعزم ہیں، لیکن کبھی بھی کسی ملک کی خود مختاری، سلامتی اور مفادات پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. قرارداد میں یہ بھی کہا گیا کہ بھارت کو مختلف دہشت گردی کے اقدامات اور پاکستان سمیت دیگر ممالک کی سرزمین پر ٹارگٹ کلنگ کا ذمہ دار جو ہے وہ ٹھہرایا جائے. اور یہ بھی کہ پاکستان کی کشمیری قوم کے لیے غیر متزلزل اخلاقی، سیاسی، سفارتی حمایت کی تجدید جو ہے وہ کی جاتی ہے. قرارداد کا یہ بھی حصہ تھا اور کہا گیا کہ کشمیریوں کی خود ارادیت کے ناقابل تنسیخ حق کی تکمیل کے لیے یہ جدوجہد جاری رہے گی اور پاکستان اس کی ہمیشہ حمایت کرتا رہے گا. اس قرارداد کے لیے تمام جو سیاسی جماعتیں تھیں وہ ایک تھیں اور متفقہ طور پر یہ قرارداد منظور کی گئی اور اب اس قرارداد پر باقاعدہ طور پر بحث کا آغاز کیا جا چکا ہے. اچھا، اس میں یہ بھی لکھا گیا ہوا ہے زاہد کہ جی اگر پاکستان کا جو حق ہے، جو انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت پانی کا حق، اگر اس کے اندر کہیں کوئی نقد زنی لگانے کی کوشش کی گئی تو اس کو ایکٹ آف وار سمجھا جائے گا. بالکل بالکل، نہ صرف یہ بلکہ اس پر زور دیا گیا اور کہا گیا کہ بھارت کے ساتھ یا مودی سرکار کے ساتھ نرم زبان پر بات نہیں کی جائے اور قائد اختلاف نے یہ بات کہی کہ سخت زبان اور واضح الفاظ میں کہا جائے کہ اس حوالے سے اگر کسی قسم کی بھی کوئی بات آتی ہے انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے تو اس کو جنگ تصور کیا جائے گا. اور حکومت کی طرف سے بھی یہ بات واضح کی گئی کہ بھارت اس حوالے سے خبردار رہے اور اگر کسی قسم کی جائزت کی جاتی ہے تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. بہت شکریہ زاہد مشوانی. ناظرین، پہلے دن سے جب سے یہ واقعہ ایک کنسنسس ہمیں ایکسپرٹس کے حوالے سے ڈیولپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ یہ کہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس واقعے کے بیک گراؤنڈ میں اس تناظر کے اندر کہ پاکستان کی آرم ٹوسٹ کی جائے، جو انٹرنیشنلی پریشر ڈالا جائے پاکستان کے اوپر. اور یاد ہوگا پہلا جو فیصلہ کیا گیا تھا انڈیا کی طرف سے اس پہلگام واقعے کے بعد پاکستان کے اوپر الزام لگانے کے بعد یہ تھا کہ اس کو معطل کر دیا گیا تھا انڈس واٹر ٹریٹی 1960 کے بعد. بہت ساری جنگیں بھی ہوئیں، واقعات ہوئے پاکستان انڈیا کے درمیان.
لیکن یہ انڈس واٹر ٹریٹی قائم و دائم تھی. جو صاحب یہ رائٹر کے اندر خبر ہے, ایکسکلوسیو رائٹرز یہ کلیم کر رہا ہے کہ انڈیا سٹارٹس ورک آن ہائیڈرو پروجیکٹس آفٹر سسپینڈنگ ٹی ود پاکستان. سورسز سے وہ نیچے ساری تفصیل ہے کہ کس طرح وہ وہاں پہ کچھ ڈیم شیمز بنانے کا پلان رکھتا ہے اینڈ آل دیٹ. اور دریائے چناب خاص طور پر اس میں پانی کا بہاؤ جو ہے وہ 40,000 سے کم ہو کر 5,000 کیوسک رہ گیا ہے. یہ کام اور بگلیار ڈیم میں پانی کا ذخیرہ کرنا شروع کر دیا. یہ خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں. اچھا صاحب جی, وہ 6 ہی دریا ہیں جو آپ بات کر رہے تھے نا, اور ویسے اگرچہ دریائے سندھ جو ہے وہ ہندوستان سے نہیں ہے, اور جگہ سے تبت سے کہاں سے آ کے ایک جگہ سے انڈیا بھی جاتا ہے, لیکن وہ کبھی پاکستان کبھی انڈیا چلا جاتا ہے. تو اس کا تو لیکن یہ بات غلط کر رہے ہیں, انڈیا معاہدوں کو بھی توڑ رہا ہے. اب یہ چاہتے کیا ہے, یہ پھر پاکستان کا اگر پانی بند گیا تو ہم ان کا حقہ پانی بند کر دیں گے. دے شوڈ نو اٹ. اور یعنی خالستان جو ہے موومنٹ پنجاب میں, اس کے بعد کشمیر آپ نام ہے انڈیا کے خلاف, ان کا رائٹ ہے. منی پور میں کیا ہو رہا ہے, اور کئی ریاستوں میں اس وقت بھی سسٹر اسٹیٹس جو کہا جاتا ہے. جی جی بالکل صحیح, بالکل صحیح, اور وہ چل رہی ہے. تو یہ چاہتے کیا ہندوستانی, میرا خیال مودی جو ہے یہی ہندوستان کو لے ڈوبے گا, چاہے وہ شائننگ انڈیا سے نا ڈراؤننگ انڈیا کی طرف لے کے جا رہا ہوں. ویل سر صاحب, اٹ لکس لائک حسن, مطلب اب جو ہے لگ یہی رہا ہے کہ وہ ایک ماحول بنایا تھا, جو چیزیں آبجیکٹیوز تھے وہ تو حاصل نہیں ہو رہے. تو اب کس طرح وہ اب اس سے جو ہے یہ جو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ پرائم منسٹر مودی جو ہے وہ اپنا خود ہی شکار ہو گیا. جیسے جو صاحب نے بالکل صحیح اسیسمنٹ کی ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی اب کرنا کیا ہے. مجھے تو واقعی بس جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے چناب کا پانی ختم کر دی, روک دیا. اب آپ پاس کیپیسٹی نہیں ہے چناب کا پانی روکنے کی. انڈیا کے پاس کیپیسٹی آج ہے ہی نہیں. اور مطلب آپ یہ دیکھ لیں کہ کہہ رہے ہیں جی کہ چناب کا پانی کم ہو گیا. میں تو سمجھ رہا ہوں کہ یہ صرف وہ چورن ہے جو وہاں پر ان کی اپنی عوام کو بھارتی میڈیا بیچ رہا ہے. دیکھیں اس ٹائم آپ دیکھیں کہ بنیادی بات ہے کہ 1.7 ملین ایکڑ پانی جو ہے وہ چناب کے اوپر بھی, وہ رن آف مل کے اوپر وہ رکھ سکتا ہے پانی اپنا, اور وہ 0.7 یوز کر رہا ہے. کبھی کبھار جو صفائی شفائی یا کچھ قسم کی چیز وہاں پر ہو رہی ہوتی ہے اور سمہاؤ کہ پانی جو ہے نا وہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے, لیکن جو 23 ملین ایکڑ پانی چناب کا سالانہ آتا ہے وہی پانی آ رہا ہے. آپ کے پاس کیپیسٹی ہے نہیں. 2025 تک آج تک ان کے پاس کوئی کیپیسٹی نہیں ہے. تو مطلب بڑھ کے سنیں ان کی باتیں سنیں. میں تو مطلب عقل جو ہے وہ بندہ کہتا ہے کہ یار انڈین میڈیا کتنا جھوٹ بول سکتا ہے. جھوٹ میں جھوٹ پھیلائے جا رہے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ اگر تو ابھی ایسی نوبت نہیں ہے, تو اگر انہوں نے پانی ہمارا روکنے کی کوشش کی تو ہماری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے واضح کر دیا تھا کہ ہم ان کو پھر اٹیک کریں گے اگر وہ کچھ چیز ایسی کنسٹرکٹ کرتے ہیں ایکٹ آف وار. تو ہم نے تو پھر اگر اس میں وی کین گو ٹو اینی ایکسٹینٹ. بالکل یہی بات ہمارے فارن منسٹر, اور یہی بات ہمارے فارن منسٹر ڈیفینس کر رہے ہیں. سب سے پہلے اسحاق ڈار صاحب نے اس حوالے سے کیا بولا, سنیے. Any attempt to stop or divert the flow of water belonging to Pakistan will be considered an act of war. It is written in the treaty, neither party solo can terminate or amend this treaty. پاکستان جب کہتا ہے جنگ تصور کیا جائے گا, کیا اس کا یہ مطلب ہے then we can strike first also? بالکل, اگر کوئی اس قسم کا سٹرکچر بنانے کی کوشش کریں گے, we'll strike that structure. بالکل we'll strike that structure. That will be an act of aggression against Pakistan. That will be considered as an act of war. اور ناظرین ظاہر ہے کوئی ملک یہ برداشت نہیں کر سکتا. پاکستان کی جو ہماری زراعت ہے اس کا انحصار اسی واٹر سسٹم کے اوپر ہے 80%. پاکستان کو اگر پانی یہ ہمارے جو 3 دریا جو ہمارے حصے میں آتے ہیں انڈس واٹر ٹریٹی, ناظرین 6 دریا ہیں, ان میں سے 3 ستلج جو ہے راوی بیاس انڈیا کے حصے میں آئے تھے, ایسٹرن واٹرز, اور جیلم چناب اور دریائے سندھ ہمارے پاس ہے, اور اس کے پانی کے اوپر ہمارا حق ہے. 1960 میں یہ ٹریٹی سائن ہوئی تھی. اس ٹائم جنرل ایوب واز دا پریزیڈنٹ پاکستان, اور تب سے لے کے آج تک اس ٹریٹی کے حوالے سے یہ بات کی جاتی ہے کہ ایسا ڈاکومنٹ ہے, پوری دنیا کے اندر اس کی مثال دی جاتی ہے کہ اکراس بارڈر جو ہے پانی کی تقسیم کے حوالے سے 2 ممالک نے ورلڈ بینک کے ساتھ مل کے یہ سارا کچھ معاملہ طے کیا. لیکن بات کرنی ہے میں نے. جی پلیز بتائیے. خیر اس پہ حوالے سے میں ایک بات ایڈ یہ کروں گا کہ 9 سال لگے تھے آئی بلیو کہ اس پر
اس پر جو ایک کنسنسس ڈیولپ کرنے میں، اور بڑا اچھا ہوا گیا تھا کراچی میں سائن